بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون۔ حضرات گرامی، یہ سورہ یوسف ہے اور ہم لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بادشاہ نے ایک بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا۔ اس کے خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ نہ صرف یہ کہ خواب کی تعبیر بیان فرمائی بلکہ جو آگے آنے والی مصیبت تھی اس کا حل اور اس کا علاج بھی بتایا۔ پھر حضرت یوسف کو جب بلایا گیا تو حضرت یوسف نے کہا کہ پہلے میرے مقدمے کا معاملہ صاف ہو، یعنی اس کی تفتیش ہو اور میری برات پہلے ظاہر ہو، اس کے بعد میں جیل سے باہر نکلوں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، بادشاہ نے سب کو بلایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی برات ظاہر ہوئی اور حضرت یوسف نے برات ظاہر ہونے کے بعد بڑا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ وما ابرئ نفسی، کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں کہتا، یعنی یہ جو پاک و صاف میں نکل آیا ہوں اس مصیبت سے، آج پاک دامن تمہیں نظر آ رہا ہوں، مجھ پر کسی طرح کا کوئی الزام نہیں ہے، تو اس کا سبب یہ نہیں ہے کہ میں بہت پارسا ہوں یا میرا کوئی کمال ہے، بلکہ فرمایا الا ما رحم ربی، نفس تو سارے کے سارے گناہوں پر ہی آمادہ کرتے ہیں سوائے اس کے جس پر اللہ کی مہربانی ہو جائے، اللہ کا کرم ہو جائے، اس کا رحم ہو جائے، اور میں انہی میں شامل ہوں کہ میرے رب نے مجھ پر کرم فرمایا اور مجھے اس مصیبت سے نجات دے دی۔ اس کے بعد بادشاہ نے حضرت یوسف کو جیل سے باہر اپنے دربار میں بلا لیا اور ساری تفصیلات انشاءاللہ ہم قرآن ہی کے الفاظ میں پڑھتے ہیں۔ وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی، اور بادشاہ نے کہا کہ اسے میرے پاس لے آؤ، یعنی یوسف کو۔ استخلصہ لنفسی، میں اسے اپنا خاص بنا لوں گا، خاص مصاحب بنا لوں گا۔ فلما کلمہ، پھر جب بادشاہ نے حضرت یوسف سے بات کی، انک الیوم لدینا مکین امین، اس نے کہا کہ تم آج ہمارے درمیان بڑے مقام و مرتبے والے ہو، بڑے امانت دار ہو، یعنی آپ کا مقام بہت اونچا ہے۔
اور ظاہر ہے کہ اتنے بڑے واقعے کے بعد حضرت یوسف کو جو بلندی، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت، جو شرف ملنا تھا، ظاہر ہے وہ تو سب کے سامنے تھا، ظاہر تھا۔ اب ہو سکتا ہے کہ بادشاہ نے کہا ہو کہ آپ کو کون سا عہدہ چاہیے، یا یہ کہ حضرت یوسف چونکہ اس قوم کی تباہی آگے دیکھ رہے تھے، خواب کی تعبیر میں وہ سمجھ چکے تھے کہ اس قوم پر اور پورے ملک پر، قرب و جوار کے تمام ممالک پر 7 سال بڑے سخت آنے والے ہیں، کہ پورا علاقہ جو ہے وہ قحط سے متاثر ہوگا اور لوگ بھوک سے تڑپیں گے۔ اس لیے حضرت یوسف نے خود یہ پیشکش کی کہ اجعلنی علی خزائن الارض، کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دو، زمین کے جو خزانے ہیں اس کا ذمہ دار بنا دو، تاکہ انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں، یعنی امانت دار بھی ہوں، اور علیم، میں جاننے والا بھی ہوں، علم رکھنے والا بھی ہوں کہ آگے 14 سالوں میں کیا کیا ہونے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس طرح ہم نے یوسف کو اس زمین میں اقتدار عطا فرما دیا۔ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، اب وہ جہاں چاہے اپنا ٹھکانہ بنا سکتے ہیں۔ ابھی تک کیا صورتحال تھی؟ باپ کا گھر تھا، بڑے ناز و نام میں پل رہے تھے، کہ بھائیوں نے وہاں نہیں رہنے دیا، وہ ٹھکانہ چھین لیا۔ آئے کنویں میں، کنویں سے بازار میں، بازار سے پھر بک کر عزیز مصر کے گھر آئے تو وہاں دوسری مصیبت آن پڑی، وہاں بھی رہنے نہیں دیا گیا۔ پھر جیل میں آئے تو اب جیل تو ظاہر ہے کہ سخت ترین جگہ ہوتی ہے، وہاں رہنا کیسا دوبھر تھا۔ پھر وہاں سے نکل کر اب یہاں، یعنی ابھی تک حضرت یوسف دوسروں کے محتاج تھے ٹھکانے کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انہیں خود اقتدار عطا فرما دیا۔ ابھی وہ عزیز مصر کا ایک غلام بن کر آئے تھے، آج وہ خود عزیز مصر بن گئے۔ عزیز کہتے ہیں جس کا بڑا دبدبہ ہو، بڑا زور ہو، طاقت ہو، الفاظ کے معنی ہے۔ اور وہاں جو عزیز کے معنی ہے وہ وزراء کے معنوں میں ہے، ایک وزیر عزیز۔ تو یہاں اب تو تمام وزیروں کے سردار بن گئے، سب سے بڑے عزیز بن گئے، بادشاہ کے سب سے قریبی ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے یہ عطا کیا ہے۔ اور اب یوسف کی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ جہاں چاہے رہے، ٹھکانہ بنائے، قوم پر سانے حال ہے۔ نصیب برحمتنا من نشاء، ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمتیں اسی طرح پہنچاتے ہیں، اپنی رحمت سے اسی طرح مالا مال کرتے ہیں۔ ولا نضيع اجر المحسنین، اور ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ یہ بڑا تاریخی جملہ، بڑا زبردست جملہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے جو اللہ نے یہاں بیان کیا کہ نیکیاں کبھی ضائع نہیں جاتی ہیں۔ گناہ تو آپ توبہ کر لیں، مٹ جائے گا، لیکن نیکیاں وہ ہیں جس کا اجر اللہ تعالیٰ ضرور دیا کرتے ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ حضرت یوسف، کہاں یہ حالت ہے کہ آپ کنویں میں پھینک دیے گئے، کہاں یہ حالت ہے کہ بازار میں بک رہے ہیں، اور پھر انہیں شہزادے کے طور پر عزیز مصر اپنے گھر لے آیا۔ ہم اور آپ ہوتے، کوئی دنیا دار ہوتا تو وہ کہتا کہ میں اپنا یہ ٹھکانہ کیوں چھوڑوں، ایک گناہی تو ہے، اور وہ بھی اس کی مرضی سے، وہ بلا رہی ہے، خود آمادہ کر رہی ہے، اسی کے گھر میں رہنا ہے، میں جیل کو کیوں پسند کروں، میں اپنا ٹھکانہ کیسے گنواؤں۔ بظاہر تو ایسا لگ رہا تھا کہ حضرت یوسف شہزادگی چھوڑ کر، اتنا بڑا محل چھوڑ کر قید خانے کو ترجیح دے رہے ہیں، یہ ان کی بے وقوفی ہے۔ لیکن چونکہ وہ اللہ کے نبی تھے، انہیں معلوم تھا کہ نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی ہے۔ انہوں نے وہ نیکی کا کردار ادا کیا وہاں کہ اس کے انعام میں پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں خود عزیز مصر بنا دیا۔ عزیز مصر کا گھر ایک برائی کے سبب ٹھکرایا، اس کا محل ٹھکرایا، تو اللہ نے خود عزیز مصر بنا دیا۔ نیکیاں کبھی ضائع نہیں جاتی ہیں، اور آپ بھی غور کریں کہ
یہ نہ سوچے کہ میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا اس کے ساتھ کیا ہو، نہیں. دنیا والے اگر احسان نہیں مانتے، یہاں آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے تو مت دیکھو، اللہ کے یہاں نیکیاں سب لکھی ہیں. اور بسا اوقات بلکہ اکثر آپ کو اسی دنیا میں وہ نیکیاں آپ کے سامنے آتی ہیں. جب آپ کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہو، جب آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہو، جب آپ بھلائی کرتے ہو، نیکیاں کرتے ہو، تو وہ سب آپ کی زندگی میں آپ کے سامنے آتی ہیں. اس کا انعام آپ کو اسی دنیا میں ملتا ہے، اور پھر آخرت میں جو ملے گا وہ تو ملے گا. یہ اللہ کا اصول ہے. اللہ کہہ رہے ہیں ہم محسنین کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتے. محسن کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہے کسی پر احسان کرنا، اور دوسرے ہے نیکوکار بننا، نیکیاں کرنا. تو نیکیاں کرتے جاؤ، اس کا پھل ملنا ہے، اللہ ضائع نہیں کرے گا. کبھی مت سوچو کہ میری نیکیاں ضائع ہو گئی. اپنے یہاں اردو میں ایک محاورہ ہے نا، نیکی کر دریا میں ڈال، یعنی بھول جا، وہ نیکیاں تجھے ملیں گی، اللہ ضائع نہیں کرے گا. آگے فرمایا وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. یعنی یہ نیکیوں کا بدلہ دیکھو، ہم نے یوسف کو یہ دنیا میں اقتدار دے کے دیا، لیکن اس کے باوجود جو آخرت کا اجر ہے وہ زیادہ بہتر ہے. لِلَّذِينَ آمَنُوا، کس کے لیے؟ ان کے لیے جو ایمان والے ہیں. وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ان کے لیے جو متقی. یعنی یہ دنیا میں کسی کو ملے گا، کسی کو نہیں ملے گا. جو ملے بھی، سب کچھ مل جائے، دنیا وما فیہا مل جائے، اس کے باوجود یہ حقیر ہے، دنیا یہ چھوٹی ہے. بڑا اجر وہ ہے جو آخرت میں ملے گا، اور وہ انہی کو ملے گا جو ایمان والے ہوں گے، جو متقی ہوں گے. دو اصول بیان کرتے، ایمان اور تقوی. اور تقوی کیا ہے؟ اگر یہ سمجھنا ہو میرے بھائیوں، تو حضرت یوسف کی زندگی پر ایک نظر ڈال. جس محل میں ہے وہ، وہاں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے گناہ کرنے کا. تقوی یہ نہیں ہے کہ ہمیں گناہ کا موقع نہ ملے اور ہم گناہ نہ کریں. تقوی یہ ہے کہ گناہ کے بیچ سے انسان اپنے آپ کو نکال لے، برائیوں کے بیچ سے اپنے آپ کو نکال لے. تقوی یہ ہے کہ دعوت گناہ ہو اور آپ کہیں معاذ اللہ. اسی لیے کہا گیا ہے کہ وہ لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے جنہیں گناہ کا پورا موقع ملے، گناہ پر آمادہ ہو چکے ہوں، لیکن کہ کوئی کہہ دے کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، فوراً رک جائے گناہ سے. تو یہی حال ہر چیز کا ہے. بے ایمانداری یہ نہیں ہے کہ آپ کو بے ایمانی کا موقع نہیں ملا. ایمانداری یہ ہے کہ بے ایمانی کا پورا موقع ہے، اس کے باوجود بھی انسان اپنے کو مصیبت میں ڈال کے بھی ایماندار ثابت کرے، بے ایمانیوں سے بچ جائے. یہی حال ہے. متقی وہ نہیں ہے جسے کبھی گناہ کا موقع ہی نہیں ملا. متقی وہ ہے جسے گناہ کا 100% موقع ملا ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو بچا لے. اصلی تقوی یہ. حضرت یوسف کی یہ سیرت ہمیں یہ سبق دیتی ہے. خیر، اب یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دربار میں بڑا مقام مل گیا، وزیر بن گئے، وزیر خزانہ بن گئے، بادشاہ کے سب سے قریبی مصاحب بن گئے، یعنی ان کے ہاتھوں میں اقتدار آ گیا. اب وہ 7 سال شروع ہوتے ہیں کہ 7 سالوں تک خوب اناج ہوا، خوب غلہ ہوا. تو حضرت یوسف کے ہاتھ میں ہی سارا انتظام تھا. تو حضرت یوسف نے جیسے تعبیر بتائی تھی، تدبیر بتائی تھی، اسی طرح اناج کو اسٹور کر دیا. اور پھر یہ 7 سال گزر گئے تو اگلا 7 سال آیا جب پورے علاقے میں قحط پڑ گیا، لوگ بھوکے مرنے لگے. تو لوگ چاروں طرف سے، صرف مصر ہی سے نہیں بلکہ اور دور دراز علاقوں سے، شام سے، فلسطین سے، وہاں سے بھی لوگ اناج کے لیے آنے لگے. تو حضرت یوسف نے ایک سسٹم بنا دیا کہ ہر ایک بندے کو 1 اونٹ اناج ملے گا، اور یوں ہی فری میں نہیں ملے گا، بلکہ وہ اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ لائے، پونجی دے اور خرید کر لے جائے. تو اس طرح پورے مصر میں رواج ہو گیا. اب یہی بات جب آگے بڑھی تو حضرت یوسف کے بھائیوں کو اور حضرت یوسف کے والد کو بھی یہ خبر لگی
وہاں بھی قحط پڑا ہوا تھا، وہ بھی بھوکے مر رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ مصر میں تو اس طرح جو ہے غلہ تقسیم ہو رہا ہے، چلو چل کر لے آتے ہیں۔ حضرت یعقوب نے اپنے 10 کے 10 بھائیوں کو بھیجا۔ بنیامین چونکہ چھوٹا تھا اور ان پر اعتماد بھی نہیں تھا، کیونکہ یوسف کے ساتھ تو یہ دھوکہ کر چکے تھے، تو حضرت یعقوب نے بنیامین کو ان کے ساتھ نہیں جانے دیا، بلکہ 10 کے 10 بھائیوں کو کہا کہ تم ہٹے کٹے ہو، نوجوان ہو، جاؤ جو کچھ تمہارے پاس سامان ہے، پونجی ہے، یہ لو اور جا کر کے وہاں بادشاہ کو دو مصر کے، اور وہ جو بھی اناج دیتا ہے وہ لے کر آؤ۔ اب وہ یعنی وہ 1400 سال، وہ جو 14 سال درمیان کے ہیں اس کو قرآن نے اسکپ کر دیا ہے، اس کو یہاں بیان نہیں کیا ہے، یعنی اتنا انڈرسٹوڈ رکھا ہے کہ سامنے والا تو اتنا سمجھ سکتا ہے۔ اور قرآن کا کہ قصہ گوئی کا جو مزاج ہے، جو اسلوب ہے، وہ یہی ہے کہ قرآن غیر ضروری باتیں نہیں بیان کرتا، بلکہ مفسرین نے بڑا زبردست نقطہ لکھا ہے کہ سورہ یوسف کا جو طریقہ ہے، جو اسلوب ہے بیان کرنے کا، یہ ہمیں بھی ایک طریقہ اور ایک اسلوب دیتا ہے کہ آپ کو کوئی واقعہ بیان کرنا ہو، کوئی تاریخ بیان کرنی ہو تو اس طرح بیان کیجیے۔ یہ نہیں کہ جیسے آج کل رواج ہو گئے ہے ناولیں لکھنے کا کہ غیر ضروری چیزیں بھرتے چلے جائیں، ٹائم خراب کرنا، تو ظاہر ہے وہ غیر ضروری چیزیں ہیں نا، کہ بھئی میں یہاں سے نکلا، میں نے دیکھا کہ پنکھے چالو ہیں، پھر میں پنکھے بند کرنے لگا، اور پھر میں آگے کی طرف بڑھا تو پھر وہ دروازہ بند تھا تو ایسا تھا۔ اس سے کیا لینا دینا ہے سامنے والے؟ بس وہ چیزیں جو ضروری ہیں۔ خیر، تو اب وہ 7 سال گزر چکے ہیں، وہ اگلے 7 سال آگے ہیں جب پورے علاقے میں قحط ہے۔ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے بھی اس قحط سے متاثر ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے 10 کے 10 بیٹوں کو یہاں بھیجا۔ اب آگے بیان اسی کا ہے۔ فرمایا وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور آئے یوسف علیہ السلام کے بھائی، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، وہ یوسف علیہ السلام کے سامنے پہنچے، داخل ہوئے، فَعَرَفَهُمْ، حضرت یوسف نے تو فوراً پہچان لیا، چونکہ یہ سب بڑے تھے پہلے سے ہی، بہت زیادہ شکلوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، لیکن وہ حضرت یوسف کو نہیں پہچان سکے۔ اب ظاہر حضرت یوسف چھوٹے تھے، آج تو وہ عزیز مصر بن چکے ہیں، تو اب ایک تو یہ کہ شکل و سواد بھی بہت بدل گئی ہوگی، دوسرے یہ کہ یہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، جسے ایک چھوٹا سا قافلہ لے کر گیا ہو کنویں سے اٹھا کر، وہ آج عزیز مصر بن گیا ہو اور ہم اس کے محتاج بن کر اس کے سامنے سوالی بن کر کھڑے ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب خیر بات چیت ہوئی ہوگی، انہوں نے بتایا ایسا ایسا ہے اور ہم لوگ پریشان ہیں، تو حضرت یوسف نے کہا بھی ٹھیک ہے ان کو دو۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، اور جب حضرت یوسف نے ان کا سامان تیار کروا دیا، وہ 10 کے 10 اونٹ ان کے تیار ہو گئے، غلے کے تیار ہو گئے، تو اب جب انہوں نے دیکھا کہ ہر ایک بندے کے بدلے میں 1 اونٹ غلہ مل رہا ہے، اناج مل رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک بھائی اور، ہمیں اس کا بدلہ بھی دے دیا جائے، ایک اونٹ اور اناج دیا جائے۔ تو حضرت یوسف نے کہا نہیں، یہ تو انصاف کے خلاف ہوگا، جو یہاں آ رہا ہے اور اپنی پونجی لے کر آ رہا ہے، ہم اسی کو دے رہے ہیں۔ ایسا کرو اگلی بار تم اس کو لے کر آ جانا، تو اس کے حصے کا بھی مل جائے گا۔ حضرت یوسف تو سب سمجھ ہی رہے تھے کہ اس کو بھی لے کے آ جانا، ہم دے دیں گے۔ تو قال ائتونی بأخ لکم، تو اپنے بھائی کو بھی لے کے آنا، من ابیکم، اپنے بھائی سے بتایا کہ میرا اس طرح جو ہے میرا ایک بھائی ہے جو والد اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اپنے والد سے کہہ کر اس کو ساتھ لے آنا، تو میں بھی اس کے حصے کا بھی مل جائے گا۔ الا ترون انی اوفی الکیل، کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ میں تو سب کو بھر بھر کے دے رہا ہوں، وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور میں تو سب سے بہتر ماپ کر دینے والا ہوں، اور بہت انا خیر المنزلین، میں بڑا مہمان نواز ہوں، میں نے تمہاری کیسے آؤ بھگت کی ہے، کیسی مہمان نوازی کی ہے، ایسی اس کی کروں گا، لے آنا اس کو بھی بھر کے دوں گا۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ، اور یہ وارننگ بھی دے دی، کیونکہ اب تم نے اپنے بھائی کا تذکرہ کر دیا ہے اور وہ اس کو بھی ضرورت ہے، تو اگر
آئے اور اس کو لے کر نہیں آئے تو پھر سمجھ لو نہ اس کو ملے گا نہ تم کو ہی ملے گا. وَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي، بھی تمہارے حصے کا بھی کچھ نہیں ملنے والا ہے. وَلَا تَقْرَبُونَ، اور پھر میرے قریب بھی مت پھٹکنا، میرے قریب بھی مت آنا. یعنی یہ ہوگا کہ وجہ یہ تھی کہ تم، اس کا مطلب پھر تم جھوٹ بول کے لے رہے تھے. اگر تمہارا بھائی تم لا نہیں سکتے اس کا مطلب کوئی بھائی تھا ہی نہیں تمہارا. یہ ان کو قالو، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اپنے ابا سے بات کریں گے. سنراود عنہ اباہ، ہم اس کے ابا سے بات کریں گے اس کے بارے میں، انہیں تھوڑی سی پھسلانے کی کوشش کریں گے، شاید وہ جانے دیں. وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور ہم ایسا ضرور کرنے کی کوشش کریں گے. اب خیر ان کا سامان تیار ہو گیا. وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ، حضرت یوسف نے اپنے کارندوں سے کہا اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم، ان کے جو اونٹ تیار ہوئے ہیں غلے کے، اناج کے، ان کی جو پونجی لے کر آئے ہیں، چھوٹی موٹی پونجی رہی ہوگی، کیا رہی ہوگی ان کے پاس، جو کچھ بھی اس کو بھی واپس ان کے سامانوں میں واپس کر دو. آپ حضرت یوسف کے اخلاق دیکھیے. وہی بھائی ہیں جنہوں نے قتل کرنے کی سازش کی تھی، کنویں میں ڈالا تھا. اب ان بھائیوں کے ساتھ اتنا احسان کہ انہیں بھر بھر کے دیا اور پھر ان کی پونجی بھی واپس کر دی. دے دو، پتہ نہیں کیا ان کے پاس ہے کہ نہیں ہے، دے دو ان کو واپس دے دو. لعلہم یعرفونہا، اور یہ اس لیے دیا لعلہم یعرفونہا تاکہ یہ پہچان جائے کہ یہ سب سامان واپس بھی کر دیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ بڑے نیک دل ہے اور سامان بھی واپس کیا ہے. حضرت یوسف نے سوچا اگلی بار یہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، ان کا سامان رہے گا تو شاید آئیں. اذا انقلبوا الی اہلہم، جب یہ اپنے گھروں میں لوٹے تو یہ پہچانے کہ ہاں ان کے پاس جو ہے اتنا بڑا احسان ان کے ساتھ کیا گیا ہے. لعلہم یرجعون، اور یہ واپس ہمارے پاس لوٹ کر آئیں. اس وجہ سے حضرت یوسف نے ایسا کیا. فلما رجعوا الی ابیہم، پھر جب یہ اپنے ابا کے پاس گئے تو اب تعریفوں کے پل باندھ دیے انہوں نے کہ ایسا ایسا ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا. اور اس کے بعد فرمایا یا ابانا منع منا الکیل، اے ابا جان اب آگے کے لیے عزیز مصر نے منع کر دیا ہے کہ وہ اب ہمیں نہیں دے گا. فارسل معنا اخانا نقتل، اس لیے اس نے شرط یہ رکھی ہے کہ ہم اپنے بھائی کو لے کر جائیں، اس لیے آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھی بھیج دیجئے نقتل، تاکہ ہم خوب تول کر وہاں سے لے آئیں. یعنی اس کے ساتھ ابھی تک تو ہم 10 لائے تھے، اب ہم 11 لائیں گے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اپنے اس بھائی کی ہم خوب حفاظت کریں گے. قال هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل، حضرت یعقوب نے کہا اچھا میں تم پر اسی طرح بھروسہ کر لوں جس طرح تمہارے دوسرے بھائی پر میں نے اس سے پہلے بھروسہ کیا تھا، یعنی یوسف پر. فاللہ خیر حافظا، بس اللہ تعالیٰ ہی بہترین حفاظت کرنے والے ہیں. وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں. ولما فتحوا متاعهم، اور جب انہوں نے اپنے سامان کھولے، اب ابا سے درخواست کی، ابا نے کہا نہیں میں تم پر بھروسہ نہیں کر سکتا. اب انہوں نے اپنے سامان کھولے. وجدوا بضاعتهم ردت الیہم، انہوں نے اپنی وہ پونجی، اپنا وہ سامان بھی اپنے سامانوں میں پایا. ردت الیہم، جو انہیں لوٹا دیا گیا تھا، حضرت یوسف نے واپس لوٹا دیے تھے جو پونجی، وہ انہوں نے دیکھا. اب فوراً ابا کے پاس گئے. قالوا یا ابانا ما نبغی، ہمیں اور کیا چاہیے، ہذہ بضاعتنا ردت الینا، یہ دیکھو سامان بھی ہمارا لوٹا دیا گیا ہے. یعنی اب کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ تو بڑے نیک آدمی ہیں، انہوں نے تو سب کچھ لوٹا دیا ہے. وَنَمِيرُ أَهْلَنَا، ہم اپنے گھر والوں کے لیے خوب جائیں گے، غلہ اناج لے کر آئیں گے. وَنَحْفَظُ أَخَانَا، اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے. وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور ہم ایک اونٹ اور زیادہ لائیں گے، اس لیے بھائی کو ضرور بھیج دیجئے. ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، یہ تو بڑا سستا سودا ہے. یعنی بھائی کو صرف لے کر جانا ہے، ساتھ میں ایک اونٹ اور اناج مل جائے گا. تو قال، انہوں نے کہا حضرت یعقوب نے لن ارسلہ معکم، میں ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیج سکتا. حتی تؤتونی موثقا من اللہ، یہاں تک کہ تم اللہ کو حاضر و ناظر جان کر ایک پکا وعدہ کرو، ایک قسم دو مجھے. لتأتننی بہ، کہ تم اسے میرے پاس ضرور لاؤ گے، اللہ کی قسم کھا کے پکا وعدہ کرو. الا ان یحاط بکم، اللہ یہ کہ کہیں پھنس جاؤ، کہیں گھیر لیے جاؤ،
اس وقت یہی ہوتا تھا، قافلہ گھیر لیا گیا، پکڑ لیا گیا، لوٹ لیا گیا، کوئی مار دیا گیا تو الگ مسئلہ ہے۔ فلما آتوہ موثقہم، پھر جب انہوں نے ان سب نے پکی قسم کھا کر پکا وعدہ لے لیا، قال اللہ، انہوں نے کہا حضرت یعقوب نے، اللہ علی ما نقول وکیل، ان بھائیوں نے، حضرت یعقوب نے کہا اللہ علی ما نقول وکیل، اب ہم یہ جو وعدہ کر رہے ہیں اس پر اللہ ہمارا وکیل ہے، یعنی اللہ کو ہم نگہبان مانتے ہیں، اسی کو وکیل بنا کر یہ وعدہ کر رہے ہیں۔ اب وہ لوگ اپنے بھائی کو بھی تیار کر کے وہاں سے چلنے کے لیے تیار ہوئے، تو حضرت یعقوب نے انہیں نصیحت کی، یا بنی لا تدخلوا من باب واحدہ، اے میرے بیٹو تم لوگ ایسا کرنا، اب 11 ہٹے کٹے بھائی کہیں سے جا رہے ہوں تو ظاہر ہے کہ لوگوں کی نظر پڑے گی۔ حضرت یعقوب نے یہ نصیحت کی، دیکھو ایک ہی دروازے سے مت داخل ہونا، شہر میں جب داخل ہونا تو ایک ہی دروازے سے مت داخل ہونا، الگ الگ دروازوں سے داخل، وادخلوا من ابواب متفرقہ، تم الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ نظر لگ جائے، یا اس کی وجہ یہ تھی کہ لوٹ لیے جائیں تو ایک ساتھ ہی لوٹ لیے جائیں، یا لوگ شرارت کریں کہ اتنے سارے اور اتنا سارا مال ایک ساتھ ہی لے کر جا رہے ہیں آ رہے ہیں، تو اس وجہ سے ایک تدبیر بتائی۔ اور آگے یہ بھی فرما دیا، چونکہ نبی تھے، تدبیر کے ساتھ فوراً اللہ کی طرف متوجہ کیا، وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ، لیکن یاد رکھو اللہ کی تقدیر سے میں تمہیں نہیں بچا سکتا۔ میں یہ نصیحت جو کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اللہ سے تمہیں بے نیاز کر دوں، اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر سے کوئی لڑ سکتا ہے ایسا نہیں، میں تمہیں اس سے بے نیاز نہیں کرنا چاہتا۔ ان الحکم الا للہ، سارا کا سارا کنٹرول اقتدار صرف اللہ کا ہے۔ علیہ توکلت، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور تمام بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ولما دخلوا من حیث امرهم ابوہم، اور جب وہ لوگ داخل ہوئے جہاں سے ان کے ابا نے انہیں حکم دیا تھا، ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجة في نفس يعقوب قضاها، اور یہ اس وجہ سے یہ تدبیر نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ سے انہیں بے نیاز کرنا تھا، اللہ کی تقدیر سے بے نیاز کرنا تھا، بس یہ خیال تھا جو حضرت یعقوب کے دل میں آیا تھا، یہ تو بس اس لیے ایسا کہہ دیا تھا، ورنہ اللہ کے فیصلے سے بے نیاز کرنا یہ مقصد نہیں تھا۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ، اللہ تعالیٰ بھی یہ گواہی دے رہے ہیں کہ دیکھو وہ بڑے علم والے تھے، حضرت یعقوب چونکہ نبی تھے، لما علمناہ، جو کچھ ہم نے انہیں سکھایا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جہاں ایک طرف اللہ پہ 100% یقین ہو، بھروسہ ہو، اس کی تقدیر پر یقین ہو کہ جو کچھ لکھا ہے وہ تو ہونا ہے، وہیں دوسری طرف تدبیر کرنا، علاج کرنا، اسباب اختیار کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی سکھائی ہوئی تدبیر ہے، یہ بھی طریقہ ہے۔ کبھی کوئی معاملہ ہو تو ایک طرف پوری تدبیر، پورا علاج، پورے اسباب، پوری محنت ہو، اور دوسری طرف اللہ پر بھروسہ ہو۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے کا سبق ہم آگے پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ مولا کریم، ہم سب آپ کے دربار میں حاضر ہوئے، ہمیں اپنی محبت سے نواز دیجیے، اپنی معرفت سے نواز دیجیے۔ مولا ہم سب کو اپنا بنا لیجیے، اپنے دین کی خدمت کرنے والا بنا دیجیے۔ مولا ہم سب توبہ کرتے ہیں اپنے تمام گناہوں سے، ہماری توبہ قبول فرما لیجیے، اپنی محبت عطا فرما دیجیے، تقوی عنایت فرمائیے، سچا ایمان عنایت فرمائیے۔ مولا اپنا تعلق، اپنی محبت عطا فرمائیے، مولا اپنا قرب عطا فرما دیجیے۔ مولا ہم سے راضی ہو جائیے، ہم سب سے راضی ہو جائیے، مولا ہم سب سے راضی ہو جائیے۔ مولا آج ہمارے یہاں ایک خاص علاقے میں مولا ووٹنگ ہے، اس کی گنتی ہے، مولا ہم سب آپ سے دعا کرتے ہیں جو انسانیت کے لیے جو بہتر ہو، پورے ملک کے لیے جو بہتر ہو، ہم سب کے لیے جو بہتر ہو، وہی فیصلہ فرمائیے، وہی نتائج سامنے لائیے۔ مولا اقتدار تو اصلاً آپ کا ہے، حکومت تو صرف آپ کی، مولا یہ تو سب کٹ پتلیاں ہیں یقیناً، لیکن اے اللہ خیر کے فیصلے فرما، خیر کے فیصلے فرما، اپنی رحمت کے فیصلے فرما، عافیت کا فیصلہ فرما، سب کے لیے، پورے دیش کے لیے، پورے دیش واسیوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك.